السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بار ذکر آیا ہے اور اسلامی تاریخ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور قصے بہت دلچسپ اور مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی اور 11 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں بھی چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جو نہایت ظالم حکمران تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور بہت ظلم و ستم بھی کرتا۔ فرعون کے نجومیوں نے ایک بار دربار میں فرعون کو بتایا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور اس مسئلے کا حل اس نے یوں نکالا کہ اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے وزیروں نے کہا یوں تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم سب بچوں کو نہیں مار سکتے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے جبکہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ جس سال تمام بچوں کو قتل کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے خوف زدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دریا کے کنارے پر موجود تھے جب حضرت آسیہ نے ایک صندوق دیکھا اور اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ تھا۔ حضرت آسیہ ایک نیک دل عورت تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو محل میں رکھنا چاہتی ہیں اور اپنی اولاد کی طرح ہی پرورش کرنا چاہتی ہیں۔ فرعون نے کہا کہ پہلے اس بچے کا امتحان ہوگا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو بڑا ہو کر ان کی حکومت کو ختم کرے گا۔ حضرت آسیہ اس پر راضی ہو گئیں اور امتحان کے لیے فرعون نے ایک جانب پانی اور ایک جانب جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا۔ فرعون نے سوچا اگر یہ بچہ پانی کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا ہو کر وہی بچہ ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی جگہ جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا چاہا۔ یوں دربار میں یہ ثابت ہوا کہ یہ وہ بچہ نہیں بنے گا جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اس لیے فرعون نے اس بچے کو نہ مارنے کا حکم دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو ان کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے ایک اللہ کی طرف بلائیں اور فرعون سے کہیں کہ وہ ظلم اور سرکشی کی زندگی چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور مصر کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت ہے، لہٰذا میرے بھائی کو بھی میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دیا جائے۔ یوں آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اطاعت کی طرف بلائیں۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور عبادت کی دعوت دی اور فرعون سے بھی کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور ظلم اور سرکشی ترک کر دے تو فرعون یہ سن کر بہت سیخ پا ہوا
اور غصے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی روشن نشانیوں اور معجزات سے نوازا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے پاس عصا یعنی لاٹھی بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اپنے ملک کے بہت مشہور اور معروف جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مقابلے کی دعوت دی۔ بہت سارے لوگ ملک سے اکٹھے ہو گئے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ وہاں موجود جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھایا تو چھوٹے چھوٹے سانپ اکٹھے ہو گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کے جواب میں اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن کے ان تمام چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر حیران رہ گئے اور وہیں کھڑے کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون مزید غصے میں آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے پیروکار کسی صورت آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکار جو کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور اللہ کو اپنا رب مان چکے تھے ان کو لے کر ملک چھوڑ کر جانے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے آپ کا پیچھا کیا تاکہ آپ اور ان لوگوں کو روک سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو وہ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا اور دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یوں دریائے نیل کے بیچ میں راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لے کر وہ دریا بہت آرام سے پار کر لیا۔ فرعون سے یہ دیکھ کر برداشت نہ ہوا اور وہ اپنا گھوڑا لے کر دریا میں چل پڑا۔ جب دریا کے درمیان میں فرعون اور اس کا لشکر پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریائے نیل دوبارہ چل پڑا اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے پانی میں غرق ہو گیا اور یوں فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ فرعون کے ظلم اور ستم کے قصے آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کا نتیجہ اور بدلہ اسے کیا ملا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ خود کو خدا کہنے والا فرعون دریا کے پانی میں خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ جو بھی کھانے پینے کی خواہش کرتے اللہ تعالیٰ ان کو وہ فراہم کر دیتا جسے کہ من و سلویٰ کہتے ہیں۔